وہاں پہ جا کے دیکھا ان کا دروازہ جو بند تھا لیکن اندر سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی. جو جا کے دیکھا ہماری بہن نیچے پڑی ہوئی ہے. نے بولا کہ تینوں نے مل کر مجھے زبردستی زہر دے دی ہے. رستے میں وہ بول رہی تھی, یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو, انہوں نے مجھے زہر دے دی ہے. ماما کے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے وہ لوگ. میری بیٹی تو انصاف دیتا جائے, اس کے بعد میرے کو کوئی حل نہیں. میں کہتی تھی چلو ٹھیک ہو جائے گا باجی, ٹھیک ہو جائے گا, ہمیں اللہ واسطے کر کے ہمیں انصاف دیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مزمل بٹ. ناظرین, سیالکوٹ میں ایک اور اندوہناک, ایک اور ظلم و بربریت کی داستان رقم ہوئی ہے. تھانہ موترا کا علاقہ بانو پنڈی میں سسرالیوں نے بہو کو زہر دے کر قتل کر دیا. یہ ظلم و ستم کا سلسلہ پچھلے 6-7 ماہ سے جاری تھا. پہلے اس کے سر کے بال کاٹے گئے, پھر اس پر ظلم و ستم کیا گیا. یہاں پر بھی ان کا دل نہ بھرا تو مبینہ طور پر اس کو زہر دے کر قتل کر دیا. یہ واقعہ کب, کیسے اور کیوں پیش آیا؟ ہمارے ساتھ اس لڑکی کا بھائی موجود ہے, ہم ان سے جانیں گے کہ یہ واقعہ کب, کیسے اور کیوں پیش آیا. جی بھائی, ذرا بتائیے گا کہ یہ اس واقعے کی کیا تفصیل ہے؟ میں تقریباً 3 بجے یہاں گھر سے گیا ڈیوٹی پہ. تقریباً 3:30 پونے 4 بجے, تقریباً 4 بجے میری بھابھی کی مجھے کال آئی ہاسپٹل کہ کوئی آدمی آیا ہے, وہ بتا کے گیا ہے کہ تمہاری بہن کو وہاں پہ ظلم ستم کر رہے ہیں. جیسے پہلے کرتے تھے ویسے دوبارہ وہ ظلم ستم کر رہے ہیں, لہٰذا آپ آگے بچے کو لے جائیں. میں وہاں سے فوری طور پہ ہاسپٹل جا کر, تو وہاں سے فوری طور پہ جو ہے نا وہ میں آ گیا ہوں. 5 منٹ کے اندر یہاں پہ آ گیا ہوں. یہاں پہ آتے ہی میرے والد صاحب اور میری بھابھی باہر گلی میں ہی میرا انتظار کر رہے تھے. میں اپنی بھابھی کو لیا, بائک پہ بٹھایا اور میں وہاں پہ بانو پنڈی پہنچ گیا. میرے والد صاحب کی بائک ذرا چھوٹی ہے, 70 ہے, وہ لیٹ پہنچے, لیکن میں اور میری بھابھی جلدی 10-15 منٹ جلدی پہلے پہنچ گئے. وہاں پہ جا کے دیکھا ان کا دروازہ جو بند تھا لیکن اندر سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی. میں نے دستک دی, 2-3 دفعہ دستک دی, کسی نے دروازہ نہیں کھولا. زیادہ زور سے دی تو اس کا والد, مشتاق کا والد جو ہے نا وہ باہر آیا, اس نے دروازہ کھولا. مشتاق اور میاں طیب ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ پیچھے چلے گئے, یہ نہیں پتہ کہاں پہ گئے, بھاگ گئے, وہ نہیں ہے. جو جا کے دیکھا ہماری بہن نیچے پڑی ہوئی ہے, گری ہوئی ہے چارپائی کے نیچے. جا کے پوچھا, اٹھایا, اس نے بولا کہ تینوں نے مل کر مجھے زبردستی زہر دے دی ہے. بہن کو وہاں سے ہم نے اٹھایا بائک پہ بٹھایا اور ہم رستے میں ہی تھے. یہاں پہ ڈسکا تقریباً پہنچ گئے. وہاں سے مشتاق اور پتہ نہیں کون ایک اور بندہ تھا وہ آیا, اس نے زبردستی جو ہے نا وہ جب لے کے آ رہے تھے آپ, انہوں نے رستے میں وہ بول رہی تھی, یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو, انہوں نے مجھے زہر دے دی ہے, مجھے بچا لو. تو وہ مشتاق اور وہ آئے, انہوں نے بائک سے اتارا, پکڑا ہے, آپی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور یہاں پہ سول مطلب کہ لے آئے ہیں. مجھے یہ ڈر تھا کہ میری بھابھی ساتھ ہے, اس کے ساتھ کچھ نہ کرے, اس لیے میں ڈر گیا تھا. لہٰذا میں گھر آ گیا تاکہ میں اپنے بڑوں کو کسی کو لے کے وہاں پہ جاؤں. جب وہاں پہ پہنچا, سیول میں پہنچا, تو وہاں پہ پتہ چلا کہ وہاں پہ جو ہے نا ریفر کر دیے. ہم پیچھے ہی گئے بائک پہ, مطلب کہ 2 منٹ ہی ہوئے وہ ایمبولینس پہ گئے, نکلے بائک پہ, وہ جو ہے نا ہم بائک پہ ہی تھے. سول اسپتال میں ریکارڈ کیا گیا بیان پولیس نے؟ ہاں, سول ہاسپٹل میں بیان ریکارڈ ہوا, جہاں پہ بتایا گیا, وہ میرے دوست نے دیکھا, قریبی یہ سامنے اس کا گھر ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میری آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ ان سب نے مل کر مجھے زہر دے دیا, انہوں نے مار دیا ہے. یہ ریکارڈ سول ہاسپٹل THQ ڈسکا میں ابھی ہے, جو کہ ہمیں بالکل نہ دکھایا جا رہا ہے اور نہ جو ہے نا وہ کسی کو دیا جا رہا ہے. ASI سے پہلے جب انہوں نے ظلم و ستم کرتے رہے 6-7 ماہ سے آپ کہہ رہے ہیں, تو کبھی آپ نے پولیس کو رپورٹ دی ہے, FIR؟ سوچا ہم نے ضرور تھا, لیکن جو ہے نا ہمارے بچے, ان کے بچے ہمارے سامنے آ جاتے کہ ان کی زندگی برباد ہو جانی ہے. بچوں کی خاطر ہم چپ رہے. یہ بہن جو میری تھی, سارا ظلم اس نے سہا, اور وہ بھی جو اس چیز پہ نہیں تھی ایگری کہ یہ معاملہ جو عدالت کچہری کا چلے, کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ میری بچے, میری زندگی برباد ہو جائے. جی بالکل. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بیٹی بھی موجود ہے جس کی والدہ کے ساتھ یہ وقوع پیش ہے. بیٹا آپ بتائیں, کبھی اس سے پہلے لڑائی جھگڑا آپ کے سامنے ہوتا تھا؟ ماما پاپا لڑتے تھے؟ 7 مہینے سے پاپا ماما کو مارتے تھے. جی. تو گھر میں کوئی اور بھی ان کو مارتا تھا, یا دادا ابو یا کوئی ساتھ؟ 7 مہینوں سے دادا ابو بھی, چاچو بھی, اور پاپا بھی ماما کو بہت مارتے تھے. گھر کی طرف سے کہتے تھے ہمیں گھر دے دے. ماما اپنا جو گھر لے لیا تھا ہم نے, اس لیے وہ مارتے تھے. ماما کے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے وہ لوگ. ماما روتی تھی, ادھر آ جاتے تھے آپ؟
जी हम लोग इधर ज़्यादा एक दिन तो मामा आपको पापा मारते थे या दादा या नहीं वाले? हमें मारते थे आपको भी मारते थे? जी। ठीक। तो बेटा आप क्या कहना चाहोगे? बेटी से यहाँ से बात करना ज़ाहिर है वालदा भी छिन गई, अब वालिद भी ज़ाहिर है वो उनको सज़ा पकड़े गए खुद भी। ये जी वालिद है उस बच्ची के, इनका भी रो रो कर बुरा हाल है। बात इनसे भी हम आए हैं, बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहे थे कि बात करें। की कहना चाहोगे बुजुर्गों को? मैं वज़ीर आज़म साहब को अपने ना तहस चाहना कि मैंने इंसाफ मिला जाए, बेटी को इंसाफ मेरी बेटी को इंसाफ दिता जाए, बस इस तो बाद मेरे को कोई ख्याल नहीं। जी हम इनसे डिटेल नहीं पूछ सकते, इनसे इनकी बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहन भी मौजूद हैं, गम से वो भी निडाल हैं बात करने। जी बाजी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी बहन ने आपको बताया कि मुझे ज़्यादती जुल्म किया जा रहा है? हाँ जी, मुझे बताती थी तो मैं अपने बहनों को समझाती थी कि ऐसे मत करो, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, अपना घर ना तबाह करो। हम इस तरह के नहीं, मेरे छोटे छोटे भाई हैं तो अम्मी हमारी नहीं है, हम दो ही बहनें, वो मेरी बड़ी बहन थी। तो बस ऐसे ही मैं कहती थी चलो ठीक हो जाएगा बाजी, ठीक हो जाएगा, हमने अपने घर नहीं तबाह करने, कोई बात नहीं है भाई, ऐसे ना किया करो, मेरी बहन के साथ ऐसे ना किया था करो। हमें नहीं था पता भाई कि इस तरह मेरी बहन को उन्होंने ऐसे करना है, हम पहले ही कोई एक्शन लेते। तो आप क्या अभी अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ वज़ीर आलम पंजाब से कि हमें अल्लाह वास्ते करके हमें इंसाफ दें, हमें इंसाफ दें बस। जब तक वो दोनों ना पकड़े जाएंगे, उन्होंने करवाया सब कुछ, उसके दादा ने, उसके बाप ने, उसके भाई ने, उन्होंने सब कुछ करवाया, मेरी बहन का घर उन्होंने तबाह किया है। आप चाहते हैं कि जिस तरह आपकी बहन के साथ जुल्म किया गया उनको भी इसी तरह जहर दें? हाँ जी, बस वो आप देखें उनको इसी तरह, जिस तरह मेरी बहन की किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने तरले नहीं सुने, कितने उसने तरले लिए हैं, इस तरह ये भी मरे, इसी तरह इनका भी हाल हो, तीनों ने किया है इस तरह मेरी बहन के साथ। जी बहुत जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने भाई की भी बात सुनी, बेटी की भी, वालिद की भी, उनकी बहन भी यहाँ पे अपील कर रही हैं। मुबैना तौर पर 5 बच्चों की माँ को जहर देकर जुल्म ज़्यादती उसके ऊपर जबर करके उसको कत्ल कर दिया गया। अब उसके घर वाले इंसाफ की अपील कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, DPO सियालकोट से, IG पंजाब से। वो अपील कर रहे हैं कि जिस तरह हमारी बहन के साथ जुल्म ज़्यादती की गई है, जिस तरह उसके साथ जुल्म किया गया है, उसी तरह इनको भी दर्दनाक सज़ा दी जाए और इनके साथ भी उसी तरह का सलूक किया जाए। हमें जी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।